خان صاحب نے ارشد شریف کے قتل پہ سیاست بہت کی، کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں اٹھایا. کیا ان کے پاس وکیلوں کی اتنی بڑی فوج ہے؟ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے یار ہم یونائٹڈ نیشن میں کیسے جا سکتے ہیں؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ سو کالڈ جرنلسٹ جو پاکستان میں بڑے جرنلسٹ سمجھے جاتے ہیں اور جن کی ویورشپ ہے تو وہ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. لیکن بڑے مالک میں آپ کو جائیں تو وہاں کے پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ آپ کو فرنٹ پیج پہ نہیں ملتی، خبر ملتی ہے. یہاں تو وزیر اعظم نے کہا، صدر نے کہا، اپوزیشن لیڈر نے کہا، پی ٹی آئی کے سربراہ نے کہا، پورا فرنٹ پیج نیوز ایڈیٹر نے ڈیٹرمن کیا ہوتا ہے کہ اتنے % ہم نے اپوزیشن کو پیج دینی ہے، اتنے % گورنمنٹ کو دینی ہے. عوام کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی کسی اسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی ہے وہ خبر دینی ہے، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا اثرات ہو رہے ہیں وہ خبر، یہ ایجنڈے میں نہیں ہے پاکستان کے میڈیا میں. تو آپ 30 اکتوبر کو الیکشن کرا لیں، آپ 1 اکتوبر کو کرا لیں، آپ 30 نومبر کو کرا لیں، شام کو الیکشن ہونا ہے. پی ٹی آئی اگر الیکشن جیت جاتی ہے ان 13 جماعتوں نے دوسرے دن فٹ پاتھ پہ آ جانا ہے، یہ طے ہے. پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیتتی، یہ 13 جماعتیں جیتتی ہیں تو دوسرے دن پی ٹی آئی نے فٹ پاتھ پہ آ جانا ہے. آج ہم جائزہ لیں نا، پوری دنیا میں ٹریڈ یونین جو ہے وہ انحطاط پذیر ہے. کسی دور میں ٹریڈ یونین ایک بڑی پاور تھی پوری دنیا میں، لیکن اب آہستہ آہستہ سرمایہ دارانہ سسٹم کی وجہ سے اب انہوں نے ڈسکریج کیا ٹریڈ یونین کو پوری دنیا کے اندر، اور اس کا اثر پاکستان پہ بھی ہوا. لیکن یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں پی ایف جے 1960 سے آئی ہے تو ہم مایوس نہیں ہیں. مثلا جب پی ایف جے بنی تو اس وقت کوئی سسٹم نہیں تھا. پی ایف جے کے بڑوں نے کوشش کی اور اخبارات تھے، ظاہر تھا ہی پرنٹ میڈیا ویج بورڈ بن گیا، اور اس وقت بڑی ریزسٹنس تھی مالکان کی طرف سے. چند تھے لیکن طاقتور تھے، لیکن پی ایف جے کامیاب رہی. اس کے بعد آپ آگے چلتے رہے. ابھی 4 سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 16 سال سے 8واں ویج بورڈ نہیں بنا تھا. جب پی ایف جے نے اسٹرگل کی پھر 8واں ویج بورڈ بن گیا. اسی طرح اگر آپ پریس فریڈم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، کوئی خواہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا سولین گورنمنٹ ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میڈیا کو دبائے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس نے 4 قوانین ایسے لانے کی کوشش کی جس کے خلاف ہم نے عدالتوں میں بھی جنگ لڑی، فٹ پاتھ پہ بھی لڑی اور ہم جیتے. تو اس لیے شاید ہم کیونکہ جو کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کو ہم کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اس پہ ہم کو بہت بڑا جشن نہیں مناتے، اور پھر مسائل بہت زیادہ ہیں. مثلا فرض کیا ہم نے ویج بورڈ تو لے لیا، لیکن اب یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں 10 سال سے لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی. اب ہمارا یہ مطالبہ چل رہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے سرور سٹرکچر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو ہمارا پرابلم کیا ہے بیسیکلی؟ بعض اوقات ہمارا جھگڑا صرف گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے بعض ایشوز پہ جب پریس فریڈم کی بات آتی ہے، اور بعض اوقات مالکان سے ہوتا ہے. اور اکثر 1960 سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ اور جوڈیشری ہمارے خلاف اطاعت کر لیتی ہے. یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ تم ہی حاجی بگوئے من تو حاجی بگوئے، تم میری برائیاں بیان نہ کرو، مجھے حاجی کہو، میں آپ کو حاجی کہوں گا. تو یہ مالکان، حکومت اور عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ گٹھ جوڑ رہا ہے. لیکن ہم اس کے باوجود اپنی اسٹرگل جاری رکھتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. پہلا سسٹم تو یہ ہے کہ آپ کا نظام عدل کیسا ہے، آپ کا نظام انصاف کیسا ہے. صحافی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہے نا. اگر پاکستان کے اندر 99% لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تو ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. جہاں تک جرنلسٹ کا قتل کی بات ہے، ہم گزشتہ تقریباً 15-16 سال سے جب سے یہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی ہے، پہلے ڈے 1 سے ہمارا یہ مطالبہ تھا گورنمنٹ پاکستان سے. پہلے مشرف کے ساتھ تھا یہ مطالبہ، بعد میں زرداری صاحب کے ساتھ تھا، بعد میں نواز شریف کے ساتھ تھا، پھر عمران خان کے ساتھ تھا، اب بھی ہے کہ جرنلسٹوں کے جتنے اب تک مرڈر ہوئے اس کے لیے ایک اسپیشل ٹریبونل بنا دیا جائے. ایک جرنلسٹ ہے موسٹلی گھر کا کفیل بھی خود ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا، بیسیکلی تو یہ مزدوری ہے نا، کہ جو بندہ جس کے گھر کی ملیں چل رہی ہوں وہ مزدوری کرنے کے لیے تو کسی کی ملازمت نہیں کرے گا،
وہ کفیل گھر کا ہوتا ہے. جب کوئی بھی فرد پاکستان میں قتل ہوتا ہے تو بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایف آئی آر کتنی سٹرونگ ہے. اب اس کے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، کیونکہ موسٹلی جو ہے قتل کی ایف آئی آر لواحقین کراتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اس میں جو گواہ ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جب ڈیورنگ انویسٹیگیشن آپ نے اپنے کیس کو کتنا پرسو کیا ہے. نمبر 4 یہ آ گیا کہ جب عدالت میں کیس چلا اس وقت آپ کا وکیل کیسا تھا، اس نے آرگومنٹ کیسا کیا، پھر یہ کیس منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. یہ جو پہلی 4 چیزیں ہیں اس میں جرنلسٹ کی فیملی بیچاری پہلی بات پہ رہ جاتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایف آئی آر وہ کوئی کرمنل فیملی تو نہیں ہے، نہ کوئی ایسا خاندان ہے کہ جس کے خاندان میں زمینوں کے جھگڑے چل رہے ہوں، جائیداد کے تنازع ہوں، اس کی خواتین بھی سمجھتی ہوں کہ ایف آئی آر کیسے کرانی ہے، اس کے مرد بھی سمجھتے ہوں یہ تو اب بندہ ہے مر گیا، پہلا تو ان کے پہاڑ میں گرتا ہے کہ جی بندہ ہمارا قتل ہو گیا جی. اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں تھانے میں جا کے میں نے کیا کرنا ہے. تھانے والے اسے دلاسا دیتے ہیں تو اپنی مرضی کی ایف آئی آر کرا دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ پاکستان کا نظام عدل ایسا ہے کہ جس کا بندہ مارا جاتا ہے وہ خاندان پیروی کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، مالی طور پر ختم ہو جاتا ہے، ٹائم اس کے پاس نہیں ہوتا، اس کو قاتل سے زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے کہ پولیس بلائے گی، سارا دن بیٹھے ہیں. اب جو گواہ ہے کسی کا رشتہ دار غریب کا گواہ ہے بھی، وہ ایک دن اپنی دیہڑی پہ نہیں جائے گا، تھانے چلا جائے گا، دوسرے دن چلا جائے گا، تیسرے دن وہ کہے گا بھائی میں اپنے بچوں کی دال روٹی کا کیا کروں. جب عدالت میں بات جائے گی ہم کو مفت کا وکیل تلاش کریں گے، جس نے قتل کیا ہوگا وہ کروڑ روپے کا وکیل تلاش کر لے گا. ٹھیک ہے، پھر جب گواہیوں کی بات آئے گی پھر گواہوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے، دھمکایا بھی جاتا ہے. پہلی بات تو کہ یہ کہ وہاں تک بات پہنچتی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا گورنمنٹ کا سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ اگر اسپیشل ٹریبیونل بن جائے تو اس کا کام ہے ایف آئی آر کرانا، کیونکہ جتنے جرنلسٹ مارے گئے ہیں کسی کا جائیداد کا تنازع نہیں تھا، کسی کا خاندان کا تنازع نہیں تھا، کسی کا پڑوسی کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا، خبر دیتے ہوئے مارا گیا ہے. تو اس لیے اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو جرنلسٹ مارا جاتا ہے اس کی ایف آئی آر درج کراتے ہوئے اسٹیٹ ایکٹ وہ اس کو پتا ہو کہ میں نے ایف آئی آر ایسی کرانی ہے کہ قاتل نہ بچ سکے. تو پھر تفتیش ہو، پھر گواہوں ہو، پھر وکیل آئے، پھر جج کی باری آئے گی. تو اس لیے دوسرا یہ ہے کہ اب جب یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کو مارنے کی 20 روپے کی گولی ضائع ہونی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کرائم بھی بڑھتے رہے، تو آج بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ اسٹیٹ کو ذمہ داری لینی پڑے گی کہ اگر کوئی جرنلسٹ آن ڈیوٹی مارا جاتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل ٹریبیونل قائم کیا جائے. جب ارشد شریف شہید ہوئے تو پی ایف جے کا واضح سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ ایک صحافی نہیں قتل ہوا، پاکستان کی صحافت قتل ہو گئی ہے. ارشد شریف کے آپ جو وہ پوائنٹ آف ویو تھا اس سے آپ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ارشد شریف ریسرچ کرنے کے بعد بات کرتا تھا، اس کا اینگل کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک ریسرچ کرنے والا جب صحافی مارا جاتا ہے تو آپ کا بہت بڑا لاس ہوتا ہے. دوسرا ہمارا پہلے دن ایک مطالبہ تھا، ہم کیونکہ جذباتی طور پہ فیصلے نہیں کرتے، ہم نے صلاح مشورہ کیا بھائی کیا کریں. اب یہ بار بار سب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہاں آپ ایک ٹیم بنا دیں جی، انویسٹیگیشن ٹیم. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ کیا کینیا کی گورنمنٹ پابند ہے کہ ہماری کسی ٹیم کے ساتھ تعاون کرے گی. اس وقت پی ایف جے کا یہ مطالبہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن سے کہہ کر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے. فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کے سامنے میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتا ہوں، وہ یہ نہیں سمجھتے لوگ کہ یہ ہمیں تفتیش کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، ہم پہ شک کیا جا رہا ہے اس لیے بلا رہے ہیں. تو ہمارا گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ تھا اور پوری دنیا سے یہ مطالبہ تھا کہ ارشد شریف کے قاتلوں تک اگر پہنچنا ہے تو یہ یونائٹڈ نیشن لیول کا ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے. وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنے گا تو تب جا کے کینیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کرے گی، لیکن وہ نہیں بنا. پھر چلو ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں جس میں سول سوسائٹی کی نمائندگی ہو، جس میں بار کونسل کی نمائندگی ہو، جس میں پی ایف جے کی نمائندگی ہو، تاکہ کم سے کم پاکستانی قوم کو تو اعتبار ہو، پاکستانی قوم تو اعتماد کر سکے کہ بھائی یہ جو کام کر رہا ہے کمیشن، اس میں ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں، یہ جو ایفرٹ کر رہا ہے وہ جو بتائے گا سچ بتا رہا ہے. اب یہ ہے کہ کینیا
کا ایشو ایک الگ ہے کہ وہ آپ کو ایکسیس نہیں دیتی اپنے بندوں تک، کیونکہ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ مجرمان کے تبادلے کا کوئی آپ ایگریمنٹ میں نہیں ہے آپ اس کے ساتھ، تو آپ اسے کیسے پریشرائز کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اب بھی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے ساتھ ہمیں رجوع کرنا چاہیے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور پریکٹیکلی میں اسپیشلی پی ٹی آئی سے کہتا ہوں، خان صاحب نے ارشد شریف کے قتل پہ سیاست بہت کی، کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں اٹھایا. کیا ان کے پاس وکیلوں کی اتنی بڑی فوج ہے؟ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے یار ہم یونائٹڈ نیشن میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کی لاش چوراہے میں پڑی تھی، اور ہر وہ آدمی جو اس سے بینیفٹ اٹھانا چاہ رہا تھا وہ اس کی لاش کو نوچ رہا تھا، اور کسی نے اس کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. نیشنل پریس کلب پاکستان کا واحد پریس کلب ہے جس میں ہم نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی تھی، میں نے وہ امینڈمنٹ داخل کی تھی، وہ انٹروڈیوس ہوئی، اور وہ ترمیم آئین میں ترمیم ہو چکی ہے کہ اب کم از کم 4 خواتین جو ہیں ان کا الیکشن لڑنا ضروری ہے، ایک وائس پریزیڈنٹ، ایک جوائنٹ سیکرٹری، 2 گورننگ باڈی. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہر پینل کو کم سے کم 4 خواتین جو ہیں وہ پینل میں یہ رکھنے، یہ ریزرو سیٹ ایسی نہیں ہے کہ جو جیتے گا وہ خواتین کو نامزد کر دے گا، نہیں، ان خواتین کا الیکشن لڑنا لازمی ہے، یہ ہمارے آئین میں آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ جو پینل بھی آتا ہے وہ کم از کم 4 خواتین کو ساتھ رکھتا ہے تو اس کا پینل مکمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ اوپن ہے کہ آپ صدر کا سیٹ الیکشن بھی لڑ سکتی ہے، سیکرٹری کا بھی، خزانچی کا بھی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیشنل پریس کلب میں یہ دوسرا موقع ہے کہ جو ہماری فنانس سیکرٹری ہے نئی علی وہ اوپن سیٹ پہ لڑ کے آئی ہیں، تو یہاں خواتین کی نمائندگی 5 ہے. اسی طرح RIJ میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اب بھی ہماری 4 عہدیدار جو ہیں وہ 16 میں سے وہ ہیں. اور اس سال جو ہمارا BDM آپ کو پتا ہے ہمارا ہائیسٹ فورم ہے، لاسٹ ایئر ہمارا جو BDM لاہور میں ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ PFJ میں بھی کم از کم 25% جو ہے آئندہ الیکشن میں وہ رکھنا لازمی ہوگا ان کو باڈی کے اندر. تو ہم کیونکہ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ اگر صرف اویئرنیس کا کام دنیا سے کہتے ہیں کہ انہیں ڈیسیژن میکنگ میں شامل کریں، تو کیا اپنے پلیٹ فارم پہ ہم کرتے ہیں؟ تو یہ میں اب دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ کرنا ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے. ہمارے عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اسٹیٹمنٹ میں اور خبر میں کیا فرق ہے. اب ہمارا رپورٹر بھی اسی معاملے میں ہے. آپ پاکستان شاید اس ایشیا میں باقی ممالک میں ہوتا ہوگا، لیکن بڑے ممالک میں آپ کو جائیں تو وہاں کے پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ آپ کو فرنٹ پیج پہ نہیں ملتی، پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آپ کو فرنٹ پیج پہ نہیں ملتی، خبر ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں تو وزیر اعظم نے کہا، صدر نے کہا، اپوزیشن لیڈر نے کہا، PTI کے سربراہ نے کہا، پورا فرنٹ پیج نیوز ایڈیٹر نے ڈٹرمن کیا ہوتا ہے کہ اتنے % ہم نے اپوزیشن کو اسپیس دینی ہے، اتنے % گورنمنٹ کو دینی ہے، عوام کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ بالکل میں کیونکہ پالیسی سازی میں بھی رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی کسی اسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی ہے وہ خبر دینی ہے، میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا اثرات ہو رہے ہیں وہ خبر، یہ ایجنڈے میں نہیں ہے پاکستان کے میڈیا میں. یہی وجہ ہے کہ کسی چینل کے کسی بلیٹن میں آپ کو اس پہ کوئی رپورٹ نظر نہیں آئے گی، کسی اخبار کے 12 پیج میں آپ کو کوئی ریسرچ رپورٹ نظر نہیں آئے گی. دوسرا، اردو اخبارات رات کو تولتا ہے کہ آج آپ نے کتنی خبریں دی ہیں، کوالٹی نہیں دیکھتا، اس نے کوانٹٹی دیکھ رہی ہے کہ میں نے 12 پیج کالے کرنے ہیں تو یہ کیسے ہوں گے. تو وہاں طے ہوتا ہے کہ ایک جو رپورٹر ہے جن کو آپ نے 12 خبریں دینی ہیں، یہ 14 دینی ہے. تو ریسرچ رپورٹ تیار کرنے کے لیے، ایک رپورٹ تیار کرنے کے لیے بھی مہینہ لگ جاتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی چینل یہ ایکسپیریمنٹ کرے گا کہ اس طرح کی خبروں پہ جائے گا، کوئی اخبار جائے گا، تو وہ دوسرے اخبارات اور چینل سے آگے لے جائے گا. اور لوگوں کا نفسیاتی جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر وقت ٹی وی دیکھتے ہیں اور ڈرے رہتے ہیں کہ اگلے منٹ میں پتہ نہیں پاکستان قائم رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اگلے منٹ میں پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. تو جب آپ اس طرح کی ریسرچ رپورٹ پہ جائیں گے تو لوگ بھی کچھ سیکھیں گے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ سو کال جرنلسٹ جو پاکستان میں بڑے جرنلسٹ سمجھے جاتے ہیں اور جن کی ویورشپ ہے، میں تو آپ سمجھتا ہوں کہ ویورشپ والا، بڑی ویورشپ والا جرنلسٹ جو ہے وہ بڑا جرنلسٹ نہیں ہے. اب یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کریں گے تو زیادہ لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے. تو وہ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، انڈیپینڈنٹ اوپینین ان کی ہے نہیں. کچھ لوگ ایک سائڈ پہ ہیں، کچھ دوسری سائڈ پہ ہیں.
اور وہ اپنی ان جماعتوں کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جہاں پہ کھڑا ہے، جب تک پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر خود رولز آف گیم طے نہیں کریں گی، جب خود بیٹھ کے یہ طے نہیں کریں گی کہ اس میں ہمارا رول کیا ہوگا، حکومت کا کیا رول ہوگا، یہ چھوڑ دیں آئین میں کیا لکھا ہوا ہے. جب اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اثر نو بیٹھنا پڑتا ہے. حکومت کیا کرے گی، اپوزیشن کیا کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، مقننہ کیا کرے گی، جوڈیشری کیا کرے گی، یہ پہلے سیاستدانوں نے طے کرنا ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو مین مسئلہ ہوا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. بالکل جی، آئین یہ کہتا ہے اور عدالت کو یہی بات کرنی چاہیے کہ آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ آنا چاہیے. لیکن جب لوگ بیٹھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کے دن قتل کتنے ہو سکتے ہیں. یہ انتظامیہ بیٹھتی ہے، یہ انتظامیہ دیکھتی ہے کہ اس الیکشن پہ کوئی بم تو نہیں پھینک سکتا. پاکستان میں جو سب سے خطرناک سینیریو ہے، میں آج آپ کے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پوسٹ الیکشن ایجیٹیشن ہے، اس کا پاکستان کا بہت بڑا تجربہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن ہوا، سیاسی جماعتوں نے کہا جی ہم ایز اے پروٹیسٹ بیٹھ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، مانتے نہیں، رزلٹ متنازع ہے. ایجیٹیشن صرف 2 چلی ہیں، ایک 70 میں چلی تھی، دوسری پوسٹ الیکشن ایجیٹیشن پاکستان میں 77 میں چلی تھی. قومی اسمبلی کا الیکشن ہو گیا، پی این اے نے بائیکاٹ کر دیا صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا اور سڑکوں پہ نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ ماشاء اللہ لگا، بھٹو صاحب جیسا لیڈر جو ہے پھانسی چڑھ گیا. آج صورتحال کیا ہے؟ تو آپ 30 اکتوبر کو الیکشن کرا لیں، آپ 1 اکتوبر کو کرا لیں، آپ 30 نومبر کو کرا لیں، شام کو الیکشن ہونا ہے. پی ٹی آئی اگر الیکشن جیت جاتی ہے، ان 13 جماعتوں نے دوسرے دن فٹ پاتھ پہ آ جانا ہے، یہ طے ہے. پی ٹی آئی الیکشن نہیں جیتتی، یہ 13 جماعتیں جیتتی ہیں تو دوسرے دن پی ٹی آئی نے فٹ پاتھ پہ آ جانا ہے. اب تو آپ کو ایک ہوپ ہے نا کہ الیکشن ہوگا، دنیا دیکھتی ہے کہ چلو یار نئی گورنمنٹ آئے گی، 2 سال چلے گی، پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، ایک ہوپ ہے الیکشن. لیکن اس کے اگلا سینیریو دیوار پر لکھا ہوا ہے. وہ کرائسس نہ ختم ہونے والا ہے کہ مثلا آج الیکشن ہے، کل ایجیٹیشن شروع ہو جاتی ہے، آپ کیا دیکھیں گے اس میں؟ تو اس لیے بجائے اس کے کہ اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھے، آج ان کو بیٹھ کے رولز آف گیم طے کرنا چاہیے. اب معاملہ کیا ہے کہ اب خان صاحب تیار ہو گئے، کیونکہ جب ہماری گفتگو ہوئی ہم نے کہا کہ یار عمران خان کہتا ہے کہ یہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. پریکٹیکل یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ ڈرائی کلین ہو گیا، یہ ڈاکو بھی نہیں رہا، یہ چور بھی نہیں رہا. اور وہ جن پر دہشت گردی کے الزامات ہیں ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے سیاسی مخالف کے لیے وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرا بیانیہ خراب ہوگا. تو پہلے خان صاحب سے شروعات کر لیں. تو پھر ہمارا ڈیلیگیشن 100 سے زائد اس میں NGOs اب شامل ہو چکی ہے. تو ان سب کا خیال یہی ہے کہ سیاستدانوں کو لیڈ کرنا چاہیے. یہ عدالت کا کوئی کام نہیں ہے سیاستدانوں کو بٹھائے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو بٹھائے. یہ سیاستدانوں کا کام ہے بیٹھیں اور عدالت کو بتائیں کہ ملک کیسے چلنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں کہ ملک کیسے چلنا ہے. تو پہلی دفعہ خان صاحب نے آمادگی ظاہر کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھ کر رولز آف گیم طے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں بھی اب کبھی کبھار وہ ان کا آتا ہے، لیکن اب جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی ایک بندہ جو ہے جس نے کبھی جب ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں مذاکرات کی بات کرتے تھے تو یہ کہتا تھا یہ نعروں مانگ رہے ہیں، جب ہم کہتے تھے ملک کی سلامتی کے لیے بیٹھے تو یہ کہتا تھا یہ تو چور ہے، چوریاں معاف کرانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ تو ہمارا، ہم جب بیٹھیں گے تو یہ پھر یہی بات کرے گا. تو اس لیے اب جنریشن گیپ اتنا بن چکا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی طے نہیں ہو پا رہی. ظاہر ہے اس کے معاملے میں پہلے CBMs ہوتے ہیں اور پھر آپ کسی کنکلوژن میں پہنچتے ہیں. تو بہرحال ہمیں یقین ہے کہ آج تک PFJ نے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر کوئی ایجیٹیشن شروع کی ہو یا کوئی رابطہ مہم شروع کی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دیا اور ابھی ہمیں کامیابی ملے گی.